ہوں پروگرام میں. اور سب سے پہلے آپ تو سوویت یونین کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پہ کافی عرصہ بھی گزار چکے ہیں اور کرغزستان کے بارے میں بھی. یہ جو وہاں پہ اپرائزنگ ہوئی ہے یا ریوالٹ آیا ہے یا انقلاب اس کو کہہ لیں جس میں 80 سے زیادہ افراد جو ہیں صدر کو بڑی مشکل سے جان بچا کے وہاں سے نکلنا پڑا. سرکاری عمارتیں جو تھیں ان کو آگ لگا دی گئی. صدارتی محل کو لوٹ لیا گیا. وزیر داخلہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مارے گئے ہیں. ان تمام چیز میں ٹی وی پہ دیکھا کہ پولیس جو تھی وہ بھاگ رہی تھی اور عوام جو تھے ان کا پیچھا کر رہے تھے. کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پہ کرغزستان میں یہ انقلاب آیا ہے؟ دیکھیے، بنیادی وجہ تو یہی نظر آتی تھی کہ عوام میں بڑی بے چینی تھی اور ناراضگی تھی، اور اس کا محرک میں سمجھتا ہوں اقتصادی حالات تھے. کرغزستان پہلے بھی اقتصادی طور پہ نسبتاً پسماندہ علاقہ تھا، لیکن پچھلے 3-4 سال میں حالات میں کوئی بدتری آئی. جی این پی جو ہے پہلے کے مقابلے میں گھٹ گیا، بے روزگاری بہت بڑھ گئی، اور ساتھ ہی میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ خود صدر کی ذات پہ یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے اقربا پروری کی ہے، اپنے بیٹے کو بڑا کوشش کر رہے ہیں بلکہ کہ اگلا صدر بیٹا بن جائے، اور دیگر رشتہ داروں کو بھی بڑا نوازا گیا. اور ایک اس سے تو جب صدر کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر حکومت میں اور لوگ بھی اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو اس سے عوام میں ناراضگی میرے خیال میں زیادہ بڑی ہے. ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ پہلا انقلاب نہیں ہے. 2005 میں ایک انقلاب آیا تھا جس کو ٹیولپ ریولوشن کے نام سے کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ جو موجودہ صدر تھے جو اب آؤسٹ ہو گئے ہیں وہ اس انقلاب کی وجہ سے برسر اقتدار آئے تھے. لیکن اس وقت بھی شکایت یہی تھی کہ اس وقت کے صدر جو تھے جن کا نام اکائیوف تھا کہ ان کی اقربا پروری اور کرپشن کی داستانیں تھیں، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ روایت ختم کریں اسی طریقے سے چلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز مور اے سوشل اپرائزنگ، یعنی کہ ایک قسم کا عوام میں ایک جذبہ تھا کہ حالات بہت خراب ہیں. اس کے پیچھے سیاسی محرکات اس نیچر کے نہیں تھے 2005 میں تھے. تب تو یہ تھا کہ ایک جو کمیونسٹ سسٹم ایک لحاظ سے آزادی کے بعد بھی چل رہا تھا، یعنی کہ یہ جو صاحب تھے اکائیوف یہ کمیونسٹ زمانے میں بھی فرسٹ سیکرٹری آف کمیونسٹ پارٹی تھے، اور جب وہ سوویت یونین ختم ہوا اور یہ ملک آزاد ہوئے تو وہ اس کے صدر بن گئے. وہی لیڈر ان اے ڈفرنٹ کلر آگے آ گئے تھے. تو وہ تو ایک سیاسی انقلاب تھا، لیکن موجودہ انقلاب کے وجوہات مجھے زیادہ سوشل نظر آتی ہیں، کیونکہ جو لوگ اب وقت طاقت میں ہیں، جو خاتون جو فارمر فارن منسٹر جو اپوزیشن کے اندر تھی، لیکن ایسا نظر آتا ہے ان لوگوں نے اس موجودہ انقلاب کی قیادت نہیں کی ہے بلکہ اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اچھا بالکل. شمیم صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں کہ جو صدر جو ہیں صدر بکایوف جو ہیں جن کو آؤسٹ کیا گیا ہے وہ روس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اندر جو روس جو ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس دن صدر اوباما اور پرائم منسٹر رشیا کے جو تھے وہ ٹریٹی سائن کر رہے تھے، دوسری طرف جو صدر تھے پوتین جو تھے انہوں نے نئی حکومت کو فون کیا، ان کو کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بلکہ نئی حکومت کو انہوں نے ریکگنائز بھی کیا. تو وہ بلیم کر رہے ہیں رشیا کو کہ رشیا جو ہے ان کا ہاتھ ہے اس انقلاب میں جو بھی وہاں پہ اپرائزنگ ہوئی ہے، کیونکہ رشیا جو ہے وہ بہت خوش نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ امریکہ کا ایک بہت بڑا بیس تھا، اور اس سے پہلے بھی رشیا کوشش کر چکا تھا کہ کسی طریقے سے. تو آپ کیا کہیں گے مطلب اس کے اندر کیا یہ ایک سوشل وہاں پہ وجوہات کی وجہ سے آیا کہ مہنگائی بڑھ رہی تھی، کرپشن بڑھ رہی تھی، یا رشیا جو تھا اس کا بھی اس میں ہاتھ ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے شمیم صاحب، بریک کے آنے کے بعد پھر ہم آپ ہی سے شروع کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے گفتگو کر رہے تھے کرغزستان میں آنے والے انقلاب کے بارے میں. شمیم صاحب رشیا کو بلیم کیا جا رہا ہے، آپ سوچتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ کرغزستان میں مناس کا جو بیس ہے وہ امریکنز استعمال کر رہے تھے اپنی جو افغانستان میں جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں کے لیے اپنی اس کے اندر استعمال ہو رہا تھا. وہ سوویت یونین کے زمانے میں جیسے شاہد امین صاحب نے فرمایا وہ ان کا ایک
بڑا ہی امپورٹنٹ علاقہ تھا، اور وہاں رشیا کا بھی بیس موجود ہے، امریکہ اور رشیا دونوں کے بیسز دونوں ہیں کے وہاں پہ۔ بیسز موجود ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ویسٹرن میڈیا میں بھی آیا کہ شاید پوٹن صاحب نے ایک تھوڑا سا امریکہ کو، ویسٹ کو امبیرس کرنے کے لیے بھی یہ وہاں پہ فومنٹ، وہ ان کی انکریجمنٹ کی ہوگی۔ دیکھیے رشیا جو ہے اس سے پہلے بھی جو ٹیولپ ریولوشن جس کو کہا گیا آیا تھا، اس سے پہلے بھی جو معاملات کرغزستان میں گڑبڑ ہوئے تھے اس میں بھی رشیا کی انڈلجنس رہی اس وقت۔ تو رشیا کا ایک وہ پرانا علاقہ ہے اور چائنا سے بارڈرنگ چائنا ہے، تو رشیا کین ناٹ ریمین اوبلیویس آف دا ڈیولپمنٹ ان دیٹ۔ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ ایک ایسی میں اس کو ریوولٹ نہیں کہوں گا، میں اس کو اپرائزنگ کہوں گا، اس لیے کہ یہ فیکشنل فائٹنگ مجھے نظر آتی ہے، کیونکہ وہی لوگ، کچھ لوگ پہلے ان کے شریک کے کار تھے، موجودہ صدر جو آؤسٹڈ صدر ہیں، آج وہ پھر یہ انٹرم ایڈمنسٹریشن میں آ گئے، اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا۔ تو وہاں پہ جو گورننس کا مسئلہ رہا ہے، گورننس کے ساتھ کرپشن کا جو مسئلہ رہا ہے، وہ جو پورے کومیسارز جو تھے پرانے وہی پاور میں آئے، اور انہوں نے اپنی ایک فیفڈم اس کے اندر اپنی ایک نئی کنٹرول کیا پالیٹکس کو، وہ بنیاد تو انریسٹ تو رہا اس میں۔ لیکن امریکہ یا یہ رشینز کا جو انوالومنٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ رہا، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ وہاں رہی ہے، کرپٹ گورنمنٹ رہی ہو، وہ آل تھرو جو ہے وہاں پہ پورے سینٹرل ایشیا میں آپ دیکھیے یہ گورننس کا ایک بہت بڑا مسئلہ، کرپشن از دی ہائی آن ایجنڈا۔ افغانستان سے لے کر کے ازبیکستان، تاجکستان، کرغزستان، آپ نیم اینی کنٹری، ہر جگہ کرپشن کا اور ایک چارج لگا ہوا ہے، اور ہر جگہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ فارمر سوویٹ جو لیڈرشپ تھی وہی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک نئے سانچے میں ڈال دیکھ رہی ہے۔ شاید امین صاحب آپ وہاں پہ رہے ہیں، ایک تو امریکہ کا بیس ہے جیسے شبیم صاحب نے بتلایا، ناٹ اونلی امریکہ بلکہ رشیا کا بھی بیس ہے، اور اب یہ ہے کہ رشیا کی لیڈرشپ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ ڈیسائیڈ کریں، آپ ایک بیس رکھ سکتے ہیں، 2 بیس لے کے۔ ان پاسٹ میں بھی یہاں پہ بڑی کوشش ہوتی رہی کہ کسی طریقے سے امریکنز چلے جائیں، بلکہ ایک موقع پہ تو جو صدر تھے جو ابھی نکالے گئے ہیں انہوں نے امریکنز کو کہہ بھی دیا تھا کہ آپ اپنا بیس بند کیونکہ بہت امپورٹنٹ بیس ہے۔ صرف مارچ کے مہینے میں آنے سے پہلے کچھ ریسرچ کر رہا تھا کہ 50,000 سے زیادہ فوجی جو افغانستان گئے ہیں وہ اس بیس سے ہو کے گئے ہیں، اور جب سے یہ وہاں پہ انقلاب آیا ہے اب وہاں سے امریکہ نے اپنے پلینز کو لے جانا بند کر دیا افغانستان میں۔ ڈونٹ یو تھنک کہ امریکہ کے لیے سچویشن جو ہے بہت گمبھیر ہو گئی ہے؟ یہ تو ابھی وقت ہی بتائے گا، کیونکہ جو خاتون اس وقت موجودہ انٹرم حکومت کی سربراہ ہیں، جو سابقہ وزیر خارجہ بھی تھیں، روزا اوٹن بایووا، انہوں نے، ان کی ہلری کلنٹن سے کل بات ہوئی ہے، اور نیوز کے مطابق انہوں نے ہلری کلنٹن کو یقین دہانی کی ہے کہ جو کہ آپ کے ساتھ معاہدے تھے ان پہ ہم عمل کرتے رہیں گے، اور آپ کے بیس کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ اس کو بند کر دیا جائے۔ لیکن دیز آر ارلی ڈیز، ابھی تو گورنمنٹ جو ہے پوری طرح اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف کرغزستان بلکہ جتنی بھی سابقہ سوویٹ ریپبلکس اس علاقے میں ہیں، جو اس زمانے میں سوویت یونین کے صوبے تھے، اب یہ آزاد ریاستیں بن گئی ہیں، لیکن رشیا کا وہاں پہ اثر رسوخ اب بھی بہت کافی ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رشین اسفیئر آف انفلوئنس ہے۔ بٹ شاہ صاحب کرغزستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکن انفلوئنس بہت زیادہ تھا، اور وہاں پہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جو لوگ وہاں پہ کچھ جو ناراض ہیں ان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امریکن انفلوئنس، اثر و رسوخ جو تھا وہ بہت بڑھ رہا تھا اس علاقے میں۔ جی ہاں، اس میں یہ تھا جیسے آپ نے ذکر کیا، ان کا جو ملٹری بیس ہے جو افغانستان میں سپلائیز کے لیے اس کی ایک بڑی اہمیت بھی ہے۔ اس پہ کچھ سال پہلے بھی ایک تنازع ہوا تھا، بلکہ پچھلے سال ہی شاید ہوا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا ہم اس کو بند کر دیں، لیکن پھر امریکہ نے جب اس کا کرایہ بڑھایا تو پھر وہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ کہ کتنا $2 ارب سے بھی زیادہ تھا؟ جی ہاں، انہیں کرایہ تو $60 ملین تھا، لیکن انہوں نے اس کے علاوہ $2 بلین کی اسپیشل ایڈ الگ